دیکھو لڑکی، اس نکاح کو سیریس لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو میرے باپ سے ڈیل کرنی تھی، یہی وجہ ہے کہ تم اس وقت یہاں میرے ساتھ میرا نام لیے کھڑی ہو۔ خشک آمیز رویہ، آنکھوں میں بے رخی لیے وہ اس پہ یہ کیسا انکشاف کر رہا تھا۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ کون سی ڈیل؟ اس شخص نے یہاں بھی اس کی ماں کا اور اس کا مان چکنا چور کر ڈالا تھا۔ تو جو پہلی بار اس نے اس شخص کا مان رکھا، اس شخص پر یقین کیا، لمحہ لگا تھا سب کچھ چکنا چور ہونے میں۔ یہ سب جانتے ہیں میں کسی بھی قسم کی شادی میں انٹرسٹ نہیں ہوں۔ میں ایک عادت خیال بندہ ہوں، مجھے یہ قید پسند نہیں اور نہ یہ رشتہ۔ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ میرے سامنے کم آنا، مجھ سے امید مت لگانا، اس رشتے کو کچھ مت سمجھنا۔ اس گھر میں رہو مگر یوں کہ جیسے اجنبی۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کیسے بے یقینی کے مقام پر کھڑی تھی۔ پترائی آنکھوں میں انگنت سوالات تھے کہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھتی کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ منہ میں زبان ہے کہ نہیں؟ خیر ہو یا نہ ہو، مجھے ویسے بھی نہ تو تمہیں سننے کی کوئی خواہش ہے اور نہ ہی تم سے بات کرنے کا شوق۔ اپنا کمرہ دیکھ لو، یہ میرا کمرہ ہے، اور آئندہ اپنی پوری کوشش کرنا، میرے سامنے مت آنا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر اچانک ہی سے کچھ یاد آیا۔ دروازے میں رک کر ایڑیوں کے بل مڑتے اسے اپنے پیچھے کھڑی بت بنی لڑکی کی پشت کو دیکھا تھا۔ میری پسند تم جیسی لڑکی نہیں، میں جانتا ہوں یہ سب جان کر جو تمہارا حال ہوگا، مگر یقین جانو میں اس قدر خودغرض بندہ ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر وہ بنا رکے بنا کچھ کہے نکلتا چلا گیا۔ باہر کے کھلے دروازے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بھی ایک لڑکڑائی، پیر ٹھنڈے بالکل تھا، منجمد ہو چکے تھے۔ اس جیسی لڑکی سے کیا مراد تھی؟ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا؟ مطلب کے لیے بیائی گئی باپ کی بیٹی؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اس وقت ٹوٹنا تو بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، مگر باپ کی اس بے حسی بھری حرکت نے اس کی آنکھوں میں پانی بھر ڈالا تھا۔ اس شخص کے ان زہریلے الفاظوں سے اس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئی تھیں۔ وہ سب سی کانٹ سی آنکھوں میں لبالب بھر گئیں۔ ٹھہری ہوئی آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت اس کے چہرے پر موجود مقام میں جذب ہونے لگا۔ وہ پانی کے اندر چلتے اس طوفان کا گواہ تھا، جس کی وجہ صرف وہ شخص تھے جس سے اس وقت اسے ایک نفرت بھرا احساس محسوس ہوا تھا۔ کیا تم میرا مان رکھو گی؟ جانتا ہوں کوئی حق نہیں رکھتا اس سب کے بعد بھی، مگر ایک امید کے تحت آیا ہوں میں کہ کیا تم یہ شادی کرو گی؟ میں راضی ہوں امی، اس لیے کہ یہ آپ کو بھی بہتر لگ رہا ہے، اور اس لیے کیونکہ جانتی ہوں مان ٹوٹ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک ایک کر کے اسے وہ دن یاد آنے لگے جس کے باعث آج وہ یہاں بیٹھی تھی۔ مان رکھا تھا، مگر بدلے میں اس کا خود کا بری طرح مان توڑ دیا گیا تھا۔ فجر کا وقت گزرے کافی وقت ہو چکا تھا، اب تو مسجدوں سے آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں آسمان کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ اس چھوٹے سے ذہن میں رکھے پودے اس ہلکی ہوا کے باعث ہل رہے تھے۔ نیلے خواب آسمان کے تلے پودے بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ خوبصورتی کا معیار کم یا زیادہ سے کب ہوا ہے؟ اس بات کا منہ بولتا ثبوت وہ صحن تھا جس پر کی گئی محنت نظر آ رہی تھی۔ گلاب کے پودے کے ساتھ کئی مزید پودے بھی رکھے گئے تھے، جس میں ایک پودے زیادہ تعداد میں لگا گیا تھا۔ سورج مکھی کا پھول اس وقت کھلا ہوا بے حد حسین دکھائی دے رہا تھا۔ اس صحن میں قید حسن کی انتھک محنت کا گواہ تھا۔ صحن سے نظر ہٹی تو نظر سیدھا دائیں جانب سے اوپر چھت کی جانب جاتی سیڑھیوں پر جا ٹھہری، جہاں وہ پیلے رنگ کے سوٹ میں دست پیلے رنگ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے نیلے آسمان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر گھر کے سیاہ رنگ کے دروازے پر جا ٹھہری۔ ایسے وقت میں بھی باہر خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں اس کی ماضی کی آوازیں اس خاموشی کو توڑنے کا باعث بنی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو میری جان؟ اس وقت نماز پڑھ لی تم نے؟ اندر آ جاتی کچھ دیر بعد۔ اپنے کب سے آتی آواز سن کر وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ نہیں خالہ جان، بابا نے نہ آنا تھا تو دروازہ کھولنا ہے نا۔ پھر اس وقت نے اپنی مثال قائم کی تھی، وہاں چارپائی پر بیٹھنا ہی انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ایک عادت نہ چھوٹی تھی۔ شاید کچھ عادتیں چھوڑنا چاہو تو چھوٹتی ہی نہیں۔ فجر کے بعد وہ یوں ہی باہر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پہلے آنکھیں انتظار کرتی تھیں، اب ان آنکھوں میں ایک ٹھہرا پن تھا، ایک برداشت تھی۔ کچھ رک سا گیا تھا۔ باہر اب تک اوپر بیٹھی ہو، اب آپ ہی جاؤ نیچے۔ سوچو کا تسلسل خالہ کی آواز سے ٹوٹا، جو تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے صحن میں کھڑی اوپر کی جانب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آٹا گوندھ لیا؟ آپ نے میں گوندھ لیتی نا، یوں ہی اٹھ گئی۔ آپ جلدی میں تو اٹھ جاتی ہوں تو یہ کام بھی کر ہی لیتی۔ سیڑھیوں پر سے اٹھ کر وہ جنمات ہاتھ میں اٹھائے سیڑھیاں اترتی ہوئی ان سے بولی، جو اپنا دوپٹہ کھول کر سینے پر پھیلا رہی تھی۔ تولیا انہوں نے اسٹینڈ پر لٹکا دیا جو بیسن کے ساتھ ہی لگا ہوتا۔ بس کر دو، اتنا تھکی ہوئی تھی رات کو، پھر بھی جاگ رہی ہو۔
میں تو بوڑھی ہو گئی کہ نیند پوری کیا کرو. یہ 3-4 گھنٹے کی نیند سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ محنت کرو تو نیند بھی لو تاکہ محنت کی ہمیں ہمت بھی ملے. روزانہ والی بحث دوبارہ شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے جائے نماز جو پہلے سے طے تھی اسے جگہ پر رکھ کر دوپٹہ کھولتی بیسن تک آ کر اپنا ہاتھ منہ دھونے لگی. ہاتھ دھو کر اسے تولیے سے پہنچنے کے بعد وہ خالہ کے پیچھے پیچھے آئے گی جو ابھی تک اسے سمجھانے میں ہی لگی ہوئی تھی. اور کتنا عرصہ یہی بات کہیں گی آپ؟ ایک ہی جواب بار بار دے کر تھک جاتی ہوں میں آپ کو خالہ. وہ بندر کچن میں رکھی میز کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گئی. میز پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھا کر وہ گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی. ہاں جواب دے کر تھک گئی ہو مگر مانا پھر بھی نہیں تم نے. اوہ یہ خوب کہی تم نے. اچھا چلو تم یہ دودھ ختم کرو، میں زارا کا کام دیکھ لوں. آج جوڑا پورا کر کے دینا ہے ورنہ سائمہ دماغ کھا جائے گی میرا اگر آج مکمل کر کے نہ دیا تو. فریج سے پانی کی بوتل نکال کر باہر سے کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گئی جہاں بائیں جانب ایک میز کے اوپر سلائی مشین اور اس کے آگے کرسی رکھی ہوئی تھی. کچن ہونے کے باعث وہ بآسانی خالہ کو کپڑوں کو سیتا ہوا دیکھ رہی تھی. آج واپسی پر ایک بلب لے آؤں گی، اس کی روشنی بہت کم ہو گئی ہے، یہ سین میں لگا دیں گے. اور وہاں ویسے بھی وہ بلب 2 ہفتوں سے فیوز پڑا ہوا ہے. دودھ کا گلاس ختم کر کے وہ اٹھ پڑی. ارے رہنے دو ٹھیک ہے، خام اس پر خرچہ نہ کرو. تب سے کہہ رہی ہوں گھر پہننے کی چپل لے لو. اور کیا یہ میری چپل پرانی پہن کر گھومتی رہتی ہو؟ سو باہر کہا ہے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی سیکھو. اپنے دماغ کو کھپاتی ہو، اتنی محنت کرتی ہو مگر ایک لفظ کا اثر جو ہو تم پر پڑے. وہ خفا والے انداز میں کہنے لگی تو باہر مسکراہٹ لیے ان کے پاس آئی. آپ ہیں نا جو کچھ نہ کچھ میرے لیے لے آتی ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خود پر خرچ کرنے کی؟ اس کے محبت بھرے انداز نے انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا. کڑکتی ہوئی دھوپ اس کی آنکھوں میں چبھتی اس کو مکمل آنکھیں کھولنے سے روک رہی تھی. تیز نیلے رنگ کا عبایا پہنے، سر پر ہم رنگ اسی کے ساتھ کا اسکارف پہنے، چہرے کو نقاب سے چھپا، اس نے آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کو ہاتھ رکھا ہوا تھا. بس سے اتر کر ابھی سے کافی چلنا تھا اور آج وہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل بھی لانا بھول گئی تھی. کندھے پر بیگ لٹکائے وہ تیز تیز چل رہی تھی. چونکہ شدید گرمی کا وقت تھا اس لیے ٹریفک اتنی نہ تھی. تبھی سے یقین تھا کہ وہ وقت پر پہنچ سکتی تھی اپنے آفس میں. چلتے چلتے وہ اچانک سامنے رکی. کار سے اترتے لوگوں کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گئی. کار سے نکلنے والی شخص کے ساتھ ایک جوان لڑکی اور ایک جوان لڑکا تھا. وہ لڑکا تو پہلے ہی مال کے اندر تیزی سے گھس گیا مگر وہ جوان لڑکی اس شخص کا ایک ہاتھ پکڑے مسکرا کر بات کرتی ہوئی روڈ کراس کر کے اندر جا رہی تھی. اس شخص کے چہرے پر بے انتہا پیاری سی مسکراہٹ رقم تھی جبکہ اس شخص نے ایک ہاتھ اس لڑکی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا. اس حفاظتی اثار پر نظر جمائی اسے علم ہی نہ ہوا اسے یوں کھڑے کہ ایک جانے کتنا وقت بیت چکا تھا. اسے پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی. وہ چونکی تب جب پاس سے گزرتی کار نے سامنے والی کار کو ہارن دیا. چونکتے ہی اس نے دوبارہ مال کی جانب دیکھا. وہاں سے اب اور لوگ اندر داخل ہو رہے تھے. گارڈ پیرے پر کھڑا تھا. آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولتی وہ خود کو نارمل کرنے لگی. پھر اچانک ہی اس کی نظر اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر گئی. وقت دیکھتے ہی اس نے خود کو کوسا کہ آخر وہ وقت ضائع کرنے کیوں رک گئی تھی. خود کو کوستے ہوئے وہ دوبارہ تیز تیز چلنے لگی. تیز تیز چلنے کے بعد اس کا سانس بری طرح پھولنے لگا. باہر یہاں آؤ. جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی سائڈ پر کھڑی انیلا نے اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا. لڑکی مرواؤ گی تم. باس کا آج موڈ ویسے ہی خراب لگتا ہے. بیوی سے جھگڑ کر آئیں اور اتنا غصہ کر رہے ہیں کہ سر پر موجود جو 4 بال بھی نا وہ بھی شاید آج اتر کر انہیں گنجا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے. انیلا کی تیز چلتی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی تیز تیز چل رہے تھے. وہ کوئی فائل ڈھونڈ رہی تھی اتنی ساری فائلز کے ڈھیر میں سے. یہ پکڑو باس نے 2 بار تمہارا پوچھا ہے اور یہی کہہ کر ٹالا ہے میں نے کہ تم اور امبر ایک ساتھ رانا صاحب والی فائل پر کام کر رہی ہو امبر کے کیبن میں. وہ فائل نکال کر اسے تھماتے ہوئے اپنا کارنامہ بتانے لگی. یعنی باس کو علم نہ تھا کہ وہ لیٹ تھی. تمہارا شکریہ. ایسا کرو وہ والی مجھے دے دو. پہلے شروع کرو. اس کا کام میں نے کیا تھا. خامخواہ باس نے تمہیں پکڑا دی. میں مکمل کر دیتی ہوں. تم دے دینا. وہ سیاہ رنگ کی فائل اٹھاتی ہوئی بولی تو انیلا سر کو خم دے کر کرسی پر بیٹھ کر اپنا کام دیکھنے لگی. ارے کون ہے بھائی؟ میں آ تو رہی ہوں. ذرا دم تو لو. خالہ تیز چلنے کے ساتھ دروازے تک پہنچی. دروازہ کھولتے کے ساتھ ہی جو چہرہ ان کے سامنے آیا وہ احتراماً پیچھے ہوئی. السلام علیکم اویس بھائی. آئیے اندر آئیے. کیسے ہیں آپ؟ انہیں طویل راستہ دے کر وہ بھی انہیں اندر آنے کا راستہ دینے لگی. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ اور میری بہار کیسی ہے؟ ضرور بابا سے خفا بیٹی ہوگی کہ اتنے وقت سے چکر نہیں لگایا میں نے. وہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے. ان کے پیچھے ہی ان کا بیٹا بھی تھا. السلام علیکم. وہ 24 سال کا لڑکا احتراماً سلام کر کے اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کچھ بیگ بھی تھے. ارے یہ آپ کا بیٹا ہے اویس بھائی. ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا. خالہ اپنی عزیز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. باہر کے والد سے بھی مخاطب تھی وہ. جی ماشاءاللہ. آج اس نے کہا کہ مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے تو میں بھی خوشی خوشی بیٹے کے ساتھ آ گیا کہ باہر بھی خوش ہو جائے گی بھائی کو دیکھ کر. وہ خالہ کو جواب دے کر ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے.
باہر گھر پہ ہے نا؟ عبید صاحب کی بے چین نظریں چاروں جانب دوڑ رہی تھی۔ جی جی گھر پر ہی، شام کے وقت، اس وقت کہاں جائے گی وہ؟ خالہ نے جواب دیتے کے ساتھ اسے بلانے کے گھر سے قدم باہر کی جانب لی۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ کمرے میں داخل ہوئی، انہیں شک سا ہوا کہ وہ مغرب نہ ادا کر رہی ہو، ورنہ وہ سیدھا اسی کے کمرے میں لے آتی۔ باہر، ارے نماز ادا کر لی تم نے؟ خالہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس کھڑی باہر سے کہا، جو فائل کھولے اسی میں کھڑی تھی۔ یہ کر لی؟ دروازے پر کون تھا؟ خالہ سے پوچھ کر اس نے پیشانی پر سلوٹے لیے، پین کو زبان میں دبایا۔ جب خالہ بولی، تمہارے بابا آئے ہیں باہر۔ میں نے کہا دیکھ لوں، نماز نہ ادا کر رہی ہو، چلو میں انہیں اندر بھیجتی ہوں۔ خالہ نکل کر باہر جانے لگی۔ خالہ رکیں، آج سے پہلے کیا ہم نے مہمانوں کو کمرے کی راہ دکھائی ہے؟ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں ان کی جگہ ہے، آپ جا کر بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پین پر کیپ لگا کر وہ فائل کو بند کرتی، پیروں میں جوتے صحیح کر کے پہنتی، وہ خالہ کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ خالہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اتنی اجنبیت کہاں سے آ گئی تھی اس کے لہجے میں؟ اس وقت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان کو نیلے سے سیاہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سر صاحب جی کا فون دوبارہ آ رہا ہے، ایک بار سن لے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے خاص ملازم کی آواز سن کر وہ اپنے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھے، اس کے ہاتھ سے فون تھام کر کال ریسیو کرتا کان سے لگا گیا تھا۔ السلام علیکم، چہرے پر شاید سختی لیے وہ دھیرے لہجے میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام میرا شیر، کیسا ہے؟ دوسری جانب سے محبت سے چور اونچی آواز گونجی تو عالم نے گھیرا سانس بھرا، کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ ہاتھ میں پکڑے شیر کی شے والے لائٹر کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے گھما رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے اس نے فون سنبھال رکھا تھا۔ ملازم فون پکڑاتی وہاں سے چلا گیا تھا تو وہ اکیلا اس وسیع لائن میں موجود تھا۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا، لہجے میں کوئی خوشی یا بے چینی نہ تھی۔ میں تمہاری آواز سن کر ٹھیک ہو گیا ہوں، بس آنکھوں کو قرار تمہیں دیکھ کر آئے گا۔ کب آؤ گے عالم میرے پاس؟ ان کا لہجہ بے قراری لیے ہوئے تھا۔ عالم کچھ دیر کچھ بول ہی نہ سکا۔ آپ لندن سے کب واپس آئے؟ عالم نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ 2 دن ہی ہوئے ہیں، مجھ سے ملنے آ جاؤ، انہوں نے جواب دیتے کے ساتھ ہی دوبارہ وہی بات کی۔ کچھ ضروری میٹنگ سے اس وقت نکلنا مشکل ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں، اگر آپ اس ہفتے کہیں جا نہیں رہے تو انشاءاللہ اسی ہفتے آ جاؤں گا۔ اس نے نہ کرنے کی بجائے تحمل سے ان سے کہا تو وہ یہ سن کر ہی خوش ہو گئے۔ بس تم آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں آرام سے۔ میٹنگ اٹینڈ کرو، جانتا ہوں یہ کام بہت ضروری ہے، تبھی تو سب کچھ زیادہ تمہارے حوالے کر کے بیٹھا ہوں، اور میں مطمئن بھی ہوں۔ وہ بولے تو ان کی بات سننے کے بعد خداحافظ کہہ کر عالم نے فون کاٹ دیا۔ باہر کہاں رہ گئیں؟ باہر کے والد اس وقت بے چینی میں بیٹھے ان کو دروازے سے اندر داخل ہوتا تنہا دیکھ کر فوراً بولے تو وہ بھی مشکل مسکرا سکیں۔ بس آپ آئے ہیں تو چائے بنا رہی آتی ہی ہوگی، باہر آ جاؤ بیٹا، پاپا بلا رہے ہیں۔ ان کو جواب دینے کے بعد انہوں نے دروازے سے چہرہ نکالتے باہر کو بھی آواز دے دی تاکہ اسے اندازہ ہو یہاں اسی کا انتظار ہو رہا تھا جو کچن میں چھپ چکی تھی۔ اس لمحہ انہیں سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر جانتی تھیں انہوں نے ان سے تو کچھ بھی نہ کہنا تھا، نہ باہر نے اندر آ کر کچھ کہنا تھا۔ یہ مرحلہ بھی عجیب سا ہو جاتا تھا، وہ جب بھی آتے وہ خاموشی کی مورت بنی بس ان کے سوالوں کے جواب ہی دیتی رہتی، نہ فرمائش، نہ خواہش کا اظہار، نہ کوئی دل میں چھپائی بات، کچھ بھی وہ نہ کرتی تھی۔ دیکھتی تھی چائے کپوں میں اڑیلنے کے بعد باقی بچی ایک کپ چائے کو دیکھ کر باہر اسے واپس چولہے پر رکھ کر چولہا بند کر گئی۔ سفید رنگ کی ٹرے میں سفید رنگ کے کپوں میں درمیانے رنگ کی چائے کے ساتھ اس نے 2 پلیٹوں میں سے ایک میں بسکٹ تو دوسرے میں فروٹ کاٹ کر رکھ لیا۔ اس نے ٹرے پر مطمئن نظر ڈال کر وہ کچن سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچتے ہی وہ لمحے بھر کو ٹکی، صبح کا منظر آنکھوں کے آگے لے رہا ہے، مگر وہ اسے اگلے ہی لمحے جھٹک کر سر جھکا اندر داخل ہوتی اس نے یوں ہی نظر جھکائے سلام کیا، جس کا جواب اسے قدر گرم جوشی سے ملا۔ آج ان کے لہجے میں خوشی سی تھی، چاہ سی تھی، مگر وہ جلدی اپنی جذباتوں کو کمپوز کر کے ٹرے درمیان میں رکھی گول میز پر رکھنے لگی۔ میری بیٹی ان تکلفات میں کیوں پڑ گئی؟ یہاں تو اپنے بابا سے تو ملو، بابا کے پاس بیٹھو تو صحیح۔ جیسے ہی کپ اٹھانے ہو چکی اس کا ہاتھ درمیان میں متفق ہے، تبھی خالہ بھی مسکراتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود کپ اٹھانے لگی۔ بابا کے ساتھ بیٹھو، میں دیتی ہوں۔ بنا تو لی ہے تم نے؟ خالہ نے کہتے کے ساتھ ہی کپ اٹھا کر باہر کے پیچھے رکھے صوفے پر بیٹھے اس کے بھائی کو دیا۔ پھر اگلا کپ اٹھا تو انہوں نے اس کے والد کے ہاتھ میں تھمایا، جو انہوں نے تھام کر اپنی چائے دائیں جانب رکھی چھوٹی سی میز پر رکھتے دوبارہ سے باہر کی جانب دیکھا، وہ بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ باہر، وہ بولے تو اچانک سے وہ چونکی، وہ جیسے ہی ہوش میں لوٹی تھی کسی گہری سوچ سے ان کے معاملے سے کھینچ کر نکالا تھا۔ سب رنگ کے سوٹ میں وہ ملبس، وہ صاف چہرہ لیے اب سر کو اوپر اٹھا گئی تھی۔ یہاں تو انہوں نے دوبارہ کہا تو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ان کے پاس چھوڑی گئی، جگہ پر فٹ ہو گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے سر پر بوسہ دیتے ہوئے سوال پوچھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ دبوچ گئی۔ الحمدللہ ایک لفظی جواب دے کر اسے دوبارہ سر جھکا لیا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا کہ سامنے کوئی تھا۔ دیکھو آج تو تم سے تمہارا بھائی بھی ملنے آیا۔
وہ بولے تو وہ حیران تھی، حیرانی بھرے نظریں اٹھائی تو سیدھا سامنے بیٹھے شخص سے جا ٹکرائی، جو باہر کے دیکھتے مسکرا کر اس کے طبیعت کے متعلق دریافت کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ حالانکہ اتنے پیار سے اپنے بھائی سے بات کرنے پر پسکون خارج کر گئی۔ انہیں پہلے پہلے تو یہی لگا تھا کہ اسے اس کا یہاں آنا جانا برا نہ لگے، مگر اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ تھا، لہجہ قدرے نرم تھا۔ الحمدللہ اتنی پیاری سی بہن سے مل کر بھائی ٹھیک ہے آپ کا؟ وہ بولا تو خالہ اور باہر کے والد مسکرا کر باہر کو دیکھنے لگے، مگر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ اب کی بار ہلکی پھلکی باتوں کی شروعات ہوئی، کبھی اس کے والد تو کبھی اس کا بھائی سے کچھ پوچھ لیتا۔ وہ ان دونوں کو باری باری جواب تو دینے لگی، مگر اس نے ان سے خود سے کوئی بھی اپنی بات نہ کی۔ چائے کے ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب خالہ اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلی، باہر نکل کر انہوں نے کچن میں قدم رکھا۔ سدے شکر کے آج مرغ پلاؤ بنایا تھا انہوں نے۔ فریج کھول کر اس میں سے رائتا نکال کر انہوں نے جلدی جلدی رائتا بنانا شروع کیا۔ رائتا بنانے کے ساتھ ساتھ وہ پیاز اور کھیرا بھی نکال چکی تھی، دھنیا، پودینہ اور زیرے کے ساتھ اسے رائتے میں ڈال کر انہوں نے جلدی سے تمیز سے اب انہوں نے پیاز چھیل کر اسے کاٹنا بھی شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب ایک شیشہ کا باؤل اٹھا کر رائتا اس میں ڈالا۔ اب انہوں نے چاولوں کے لیے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھائی، اس میں چاول ڈال کر انہوں نے وہ پلیٹ اوون میں رکھ کر 1 منٹ کے لیے لگا دے۔ دوسری ٹرے اٹھا کر اس میں سلاد والی پلیٹ اور باؤل کا، تب تک چاول بھی گرم ہو گئے۔ وہ زیادہ دیر کے بنے ہوئے نہ تھے، تبھی انہیں گرم کرنے میں زیادہ پیش وقت نہ لگا۔ چاول گرم ہوئے تو انہوں نے اوون میں سے پلیٹ باہر نکال کر ٹرے میں رکھی، ساتھ ہی 2-4 پلیٹوں کے ساتھ چمچ اور ایک چاول ڈالنے کے لیے بڑا چمچ بھی ساتھ رکھ لیا۔ اس وقت پینے کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا سوائے لال شربت اور لیموں کے، جو باہر صحن میں لگے ہوئے تھے۔ ٹرے اٹھا کر وہ کچن سے باہر نکلی۔ اندر سے اب بھی باہر کے والد کی آوازیں آ رہی تھیں، جو اس سے اس کی اسٹڈی کا پوچھ رہے تھے۔ پھر وہ اس سے اس کے جواب کی وجہ پوچھنے لگی، جس کا جواب انہوں نے نہایت ہی نرمی سے دیا۔ کچھ ایکسپیرئنس ہو جائے اس لیے وہ بات بنا گئی۔ وہ سچ کیسے کہہ دیتی، کیسے اپنی اور خالہ کی عزت بھی تو رکھنی تھی۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی، جس کے گھر میں کھاتی تھی، اس گھر کی بات باہر کے اسے نکال دیتی۔ یہ تو اچھا سوچا ہے، مگر اپنی کمپنی ہے تو وہیں آؤ نا، یوں کہیں اور جاؤ۔ اشر نے مسکراتے ہوئے آفر دی تو وہ دوپٹے پر اپنی پکڑ مضبوط کر گئی۔ میں جہاں جاب کر رہی ہوں نا، وہاں کا انوائرمنٹ کافی اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں، کام میں آسانی ہے، بس اسی لیے وہ جیسے خود کو بمشکل وہاں روکے بیٹھی تھی۔ اچھا جی، مانی کہاں ہے بھلا؟ دوسری بار آیا ہوں، پھر بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اویس صاحب اب کی بار خالہ سے مخاطب ہوئے تھے، جو میز پر ٹرے رکھ کر پلیٹ میں چاول نکال کر اشر کے ہاتھ میں پلیٹ تھما رہی تھی۔ جی وہ باہر ملک ہے بھائی صاحب۔ ان کے چہرے کا رنگ نما بھر کو اڑسا گیا۔ باہر ملک؟ ارے تم نے تو بتایا نہیں، یعنی تم دونوں اکیلے رہ رہے ہو یہاں؟ پاس والا گھر خالی ہے، مانی اور اس کی بیوی چلے گئے؟ جی دراصل ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی وہ دونوں چلے گئے تھے، بھائی نہیں رہا تو بس دل خراب سا ہو گیا تھا ان کا۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے کسی سے بھی نظریں نہ ملا سکیں، جبکہ باہر دانت پر دانت جمائے دب کیے بیٹھی رہی۔ تو کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ آمدنی تو آتی ہوگی نا آپ کے حصے کی؟ وہ اب ان کے ہاتھوں سے چاول بھری پلیٹ تھام کر دوسرا سوال کھڑا کر گئی۔ جی آتی ہے بابا، یہ جواب باہر نے دیا۔ خالہ کا وہ چہرہ دیکھ چکی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم دونوں اب اکیلے ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا نا تم دونوں کو؟ ماحول بہتر ہے نا آس پڑوس کا؟ پڑوسی ٹھیک ہے؟ ویسے ہے تو پرانا محلہ، مگر پھر بھی سب ٹھیک ہے نا؟ اویس صاحب اب کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے، شاید انہیں اپنی کم عمری کا افسوس ہو رہا تھا۔ جی بھائی صاحب سب ٹھیک ہے، آس پاس کے لوگ پہلے جیسے ہی اچھے اور نیک دل والے ہیں۔ خالہ نے انہیں جواب دے کر اپنی جگہ سنبھال لی تو باہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہے؟ اس کے والد کے پوچھنے سے پہلے اشر بول اٹھا۔ باہر نے چک کر اشر کو دیکھا، اس کے چہرے پر دوسری نظر ڈالی تو اسے علم ہوا کہ ان میں ایک چیز مشترکہ تھی، اور وہ تھا آنکھوں کا رنگ۔ وہ دکھنے میں نہایت پرکشش تھا، اور اس وقت نیلے رنگ کی جینس پر سفید شرٹ پر نیلا ہی کوٹ پہنے وہ بے حد وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھوں میں مہنگی گھڑی تھی، بال نہایت ہی سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ پانی لانے باہر سے کچھ جواب نہ بنا تو جی کہہ کر قدم اٹھانے لگی۔ رکو تو یہاں آؤ، بھائی کے پاس تو بیٹھو، اشر نے بولتے ہوئے پلیٹ کو سامنے میز پر نیچے رکھے بیگ سے کچھ تلاشنا شروع کیا۔ باہر کشمکش میں کھڑی رہی۔ ارے یہاں تو آؤ، مطلوبہ چیز ملنے پر وہ مسکراتا اس کی جانب مڑا تو وہ اب تک وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ جی لفظی جواب دے کر وہ اس صوفے پر قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ جھجک تو بنتی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار مل رہے تھے، بے شک ان کے بیچ ایک رشتہ تھا، مگر یہ رشتہ جانتے اور سمجھنے کے لیے ساتھ رہنا بہت ضروری تھا، اور وہ کبھی بہن بھائی کی طرح ساتھ رہی کہاں تھے، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کو 8 سالوں بعد تو پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ ہاتھ بالکل کھا رہی ہیں تمہارے، جبکہ آرزو ہر وقت کچھ نہ کچھ پہنے رہتی ہے۔ وہ بولتا ہوا ہاتھ میں تھامی لال رنگ کی ڈبی کھول گیا۔ باہر کے ہاتھ کانپے۔ اس نے بھی تو اپنے ہاتھوں کو یوں دیکھا، اسے یاد نہ پڑتا تھا اس نے آخری بار چوڑیاں یا ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی کے سوا کوئی اور بھی زیور پہنا ہو۔ اچانک اشر نے اپنی ہتھیلی پر ایک انگوٹھی اور ایک بریسلیٹ رکھتے اس کے آگے کی
وہ اپنا دوپٹہ سختی سے دبوچ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، دراصل مجھے عادت نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ اس کے والد جو مسکرا رہے تھے ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے پلیٹ رکھ دی۔ عادت ڈالی جائے گی، آج میں نے آرزو کو بھی دلائیں، اس نے تو 100 نخرے کیے تھے، تمہاری پسند کا نہیں پتا تھا، جو مجھے دل سے اچھا لگا سو لے آیا۔ اب کی بات اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بے بسی سے اپنی خالہ کو دیکھنے لگی۔ یہ تکلف ہے، آپ آئیں، یہی میرے لیے بہت ہے، یوں اتنا مہنگا تحفہ۔ وہ کہتے کہتے رکی، اس کی زبان، اس کا ذہن، اس کا ساتھ ہی نہ دے سکا۔ یہ تحفہ نہیں، تمہارا حق ہے، اب چلو باتیں بند کرو اور یہ لو، اور ابھی پہنو، بلکہ کلائی آگے کرو، یہ بریسلیٹ میں پہناتا ہوں، اس کا لاک کافی مشکل سے لگتا ہے۔ وہ بولتے کہ ساتھ ہی اب اس کا ہاتھ آگے کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ باہر بھائی کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ آگے کرو بچے۔ خالہ اسے یوں ہی بیٹا دیکھ کر بیچ میں بولی، باہر اگر پسند نہیں تو بھائی سے کہو، وہ اور لے آئے گا میری بچہ۔ اب کی بار اس کے والد بولے، نہیں بہت خوبصورت ہے، مگر یہ تحفہ بہت قیمتی اور مہنگا ہے۔ باہر نے سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو اس کے والد ہنس پڑے، آپ ٹھیک تھے ڈیڈ، یہ واقعی کافی معصوم ہے آرزو کے مقابلے میں، اور جو بھائی تحفہ دے رہا ہے تو یہ سوچ رہی ہے بے وقوف کہیں کی۔ اچھا نے مسکراتے ہوئے کہنے کے ساتھ ہی ان دونوں چیزوں کو باری باری ڈبے میں رکھ کر وہ ڈبی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اگلی بار آؤں تو تمہارے ہاتھوں کو خالی نہ دیکھوں، پہن لینا، مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا نے وہ ڈبی رکھ کر جاتا لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے والد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنی بیٹی سے دور جانے کا دل نہ تھا، مگر کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے اجازت طلب کی تو خالہ بھی اٹھ کھڑی باہر ویسی ہی بیٹھی رہی، انشاءاللہ جلدی آئیں گے پھر ملنے۔ اشر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر وہ باہر نکلنے لگا۔ جب اسے اپنی پشت پر اس کی آواز سنائی دی، آپ کا شکریہ، وہ واقعی شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اشر کو لمحہ بھر کو افسوس ہوا، انہوں نے اسے خود سے اتنا دور رکھا تھا کہ بھائی کے تحفہ دینے پر حق جتانے کے بجائے وہ شکریہ کا لفظ ادا کر رہی تھی۔ تمہارا حق ہے، اشر نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ پھر اس کے والد باہر سے ملے، اسے گلے سے لگا کر پیار کرنے کے بعد انہوں نے اسے وہ تحائف دی جو وہ لائے تھے، پھر وہ بھی باہر نکل گئے۔ باہر میری بات سنو، خالہ ان کے جاتے ہی اس سے مخاطب ہوئی، مگر باہر کھڑی ہوئی تیزی سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ باہر مجھے بات کرنی ہے تم سے، یہ کیسا رویہ رکھا ہوا ہے تم نے؟ خالہ کا لہجہ قدرے سخت تھا، اس کے رویے پر شرمندہ تھی، جبکہ انہیں غصہ بھی بے وقت آ رہا تھا۔ باہر خدا را دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ پہلے 10 منٹ سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، اس کے والد کو گئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ وہ جو پہلے غصے میں تھی اب کمرے کے اندر سے آتی رونے کی آواز سن کر انہیں سخت پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ وہ تب سے دروازہ بجا بجا کر اسے آوازیں دے رہی تھی جو دروازہ کھولنے پر ہی نہ آ رہی تھی۔ باہر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میری بچی دروازہ کھول دو باہر۔ اب کی بار ان کے لہجے میں بے بسی آیا تھی۔ دوسری جانب سے خاموشی کے بعد قدموں کی آواز سنائی دی، پھر اگلے ہی پر دروازہ کھول دیا گیا۔ میری بچی یہ کیا ہوا ہے، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ دروازہ کھلتے ہی اس کا چہرہ ان کے سامنے آیا ہوا، دوپٹہ زمین پر پڑا تھا، چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخیاں دیکھ کر ان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، اس نے چہرہ پہنچ کر نیچے جھکتے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ باہر بتاؤ، کیا دل میں چھپا رکھا ہے تم نے، کیا بات ہوئی ہے، کیوں روئی ہو تم اتنا، کیوں روتی ہو؟ وہ اب تک اسی پر لٹکی ہوتی جو روتے نہیں ہیں، انہیں بس ایک بہانہ چاہیے تھا جس میں وہ اپنے ہر غم کے آنسو بہا دیتے۔ بات اتنی بری نہیں ہوتی، مگر درد میں چھپی باتیں بہت بری لگتی ہیں، جس پر انسان کو ایک ہی بار رونا آتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، آپ کھانا لگائیں، آپ بھی بھوکی ہوں گی۔ اسے تیمم سے کہتے رخ بات ان کی جانب منہ کیا جو اس کے کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ اسے روک نہ سکی، اسے کیا کہتی، وہ جو جانتی ہی نہ تھی کہ اس کو تسلی کیسے دیتی۔ کچن میں وہ سامنے میز پر ڈش رکھے ایک کرسی پر بیٹھی تھی، وہ فریش ہو کر اب قدرے پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے والا رویہ ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی کرسی کھسکاتی بیٹھ گئی، میز پر رکھے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اس نے 2 گھونٹ پانی پیتے گلا تر کیا۔ تم بیٹی ہو، جانتی ہو باپ کی ضرورت تھی تمہیں بچپن میں، اور وہ بچپن بن کے بنا باپ کے گزارا ہے تم نے، باپ کے ہوتے ہوئے میں نے تمہیں پالا اپنے غموں اور مشکلات میں۔ خالہ کہہ رہی تھی، وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کر چولہے کے قریب جا کھڑی۔ وہ اب چولہے جلا کر دیگچی رکھ کے اپنی چائے گرم کرنے لگی جو بچی ہوئی تھی۔ آپ غلط ہیں خالہ، آپ کا تجربہ اس میں بالکل غلط ہے۔ بیٹیوں کا بچپن پھر بھی بن باپ کے گزر جاتا ہے، باپ کی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے، ہوش و آواز میں باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں جوان بیٹی کا جینا بہت مشکل ہے، تب اسے بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنا کپڑے اٹھا لیے، وہ خاموش ہو گئی۔ میری بیٹی تو صبر والی ہے نا، خالہ جسے بے بس سی ہوئی تھی۔ صبر آ گیا خالہ، بس یقین نہیں آتا۔ چائے گرم ہو چکی تھی تو اس نے اس کو اپنے کپ میں اڈیلنا شروع کیا۔ کس پر یقین نہیں آتا؟ خالہ باہر کو مڑ کر دیکھنے لگی۔ باہر نے آئی بروز کیا جیسے وہ جانتی نہ ہو۔ میرے اندر کی سیاہی سے آپ واقف ہیں خالہ، وہ جواب دے کر باہر نکل گئی۔ کھانا کھا لو باہر، خالہ نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ کچھ دیر بعد بھی فی الحال کافی کام ہے، پہلے ہی ٹائم کافی ضائع ہو چکا ہے، وہ بولتے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ انہوں نے سنگ میں رکھی خالی دیگچی کو دیکھا، پھر انہوں نے میز پر رکھے کھانے کو دیکھا۔ ہر بار یہ عجیب سی خاموشی ان کے آ کر جانے کے بعد اس گھر میں باقی رہ جاتی تھی۔
تم نے بلایا تھا؟ عالم گلاس نوک کر کے جیسی اجازت ملی وہ فوراً اندر داخل ہوتا بولا۔ وہ خوش شکل شخص چہرے پر مسکراہٹ لیے عالم کے سامنے کھڑا تھا۔ تم سے کام کا کہا تھا میں نے؟ عالم کے سوال پوچھنے پر وہ ہونٹ تر کر کے یاد کرنے لگا۔ اور وہ سیکرٹری دراصل مجھے ارجنٹ کام تھا تو میں لیٹ ہو گیا، مگر میں نے عاصم کو کہا تھا کہ ذرا دیکھ لے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ چہرے کی مسکراہٹ عالم کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر وہ ویسے ہی اڑ گئی۔ عالم نے بنا جواب دیے ایک لال رنگ کی فائل اس کے آگے پھینکی تو پریشانی سے میز پر سے فائل اٹھا کر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کے اندر موجود تصویر اور انفارمیشن دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں عاصم کو کوسا۔ اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، ویسے وہ ہر کام صحیح کرتا ہے، مگر شاید اس کو یاد نہیں رہا ہوگا جو اس نے فیمیل کو ہائر کر دیا۔ میں نے کہا تھا میل سیکرٹری چاہیے تمہیں، میں خود دیکھتا ہوں، بس ابھی سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ بولتے وہ باہر نکل گیا۔ عالم کے ہاتھ پر اس کی نظریں جا چکی تھیں۔ ہاتھ کی مٹھی کبھی بند کرتا کبھی کھولتا۔ وہ یقیناً اس وقت ضبط کے مراحل پر تھا اور وہ ہرگز اپنی جان گنوانا اس بڑی جوانی میں نہیں چاہتا تھا۔ یہ منظر اس آفس کا تھا جہاں اس وقت اویس صاحب آفس میں موجود صوفے پر بیٹھے آج قدرے خاموش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھا شخص ان کی عمر کا تھا۔ کیا بات ہے اویس، کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اویس صاحب چہرے پر شاید سودگی اور رنج واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر وہ چلتے ہوئے صوفے کے قریب رکھے دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بیج نے جتنا ہر چیز کو سلجھانا چاہا وہ ویسے ہی الجھتی چلی گئی ہے۔ اب ہر چیز میرے ہاتھ سے باہر ہو چکی ہے ریحان، میں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے کرتے آج خالی ہاتھ خالی دامن بیٹھا ہوں۔ شروع دن سے تم نے مجھے دیکھا ہے، آج بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہے تیرا دوست۔ دونوں بازو گھٹنوں پر رکھے ان کا لہجہ ان کے اندر چلتے جھگڑوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ابھی ایسی کیا بات ہے، کس چیز کی الجھن نے تجھے یوں توڑ دیا، مجھے ابھی بتا۔ ریحان صاحب اٹھ کر قریب بیٹھے۔ باہر کھو گئی۔ وہ رکے کچھ لمحوں بعد پھر وہ بولے، میری پیاری ریحان، میں نے اپنی بہار کو اپنے ہی ہاتھوں کھو دیا۔ وہ بہار اب وہ بہار نہیں رہی، اس میں کچھ ویسا رہا ہی نہیں، وہ ویسی نہیں رہی جیسے اسے دیکھتے ہی میں نے اس کا نام رکھا تھا۔ میری بہار پر سخت موسموں نے اسے کھلنے سے روک دیا۔ ریحان، مجھے اندر سے اس کی نظروں نے، اس کے وجود نے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بولتے گئے، پاس بیٹھے ریحان صاحب نے ایک بار بھی نہ ٹوکا۔ تو ملنے گیا تھا نا کل ایشر کے ساتھ، تو کیا کوئی بات ہوئی؟ کچھ کہا ہے بہار نے؟ کیا وہ تجھ سے کوئی شکوہ کر رہی ہے؟ انہیں معاملہ کچھ ہلکا سا لگا، مگر اویس صاحب تنزیہ مسکرا اٹھے۔ اس نے کہنا کیا ہے ریحان؟ اس نے کہنا بھی چھوڑ دیا، میں اس کے ان اپنوں کی لسٹ سے بھی بہت دور نکل چکا ہوں، میں اس کی زندگی کا حصہ ہی نہیں رہا، ہمارا رشتہ، دوریاں نکل گئیں، میری مجبوریوں نے میری بہار کو مجھ سے اور دور کر دیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ریحان۔ وہ بولتے بولتے آخر میں سراتوں میں گرائے سسک پڑے، ان کا وجود پوری طرح کانپ رہا تھا۔ ریحان صاحب آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں تم جانتے ہو، مگر بہار نہیں جانتی کہ تم مجبور تھے، تم ایک باپ تھے اور تم مضبوط تھے، وہ بیٹی تھی، وہ تمہارے آسرے پر تھی جب تم اسے دوسروں کے در پر چھوڑے۔ میں تمہارا دوست ضرور ہوں، مگر میں یہ کہنے سے نہیں خود کو روک سکتا، بہار کی یہ حالت تمہاری بزدلی کی وجہ سے، اس کا رویہ، اس کا کھوکھلاپن، یہ ویرانی، یہ سب تمہاری بزدلی کی دین ہے۔ ریحان صاحب نے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اویس صاحب سر نہ اٹھا سکے۔ تم نے سچ کہا، میں بزدل تھا، مگر اب میں یوں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم جانتے ہو کل کا دن میرے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ ایشر نے مجھ سے آ کر خود کہا کہ وہ اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہے، اور جب سے وہ واپس آیا اس کے چہرے پر پریشانی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اس کی بہن نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بہن لاوارثوں کی طرح اپنا خرچ خود اٹھانے کو روزانہ باہر نکلتی ہے، ان کے محرموں کے ہوتے اسے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ وہ اس گھر میں اکیلی اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہی ہے جس کی وہ ذمہ داری نہیں۔ اس نے کہا وہ بہار تو نہیں، میں نے اسے غلط نام دیا، وہ تو مرجھایا سا پھول ہے۔ میری بہار کا یہ حال ہے ریحان، مجھے ایک پل سکون نہیں، مجھے حل بتا، مجھے میری بیٹی کو اب اپنے قریب کرنا ہے۔ اگر میں جانتا ہوں وہ نہیں آئے گی یہاں کبھی بھی، اس کی ماں اسے قبول نہیں کرے گی، اسے اپنی سگی اولاد پیاری ہے، بس اس میں اتنا بڑا دل ہوتا تو پہلے ہی میری بیٹی اپنے پاس رہنے دیتی۔ میری منتیں، میرا ہاتھ جوڑنا سب بیکو اور فضول سا عمل تھا۔ مجھے پتا میں کیا کروں، اسے کیسے ایک اچھی زندگی کی طرف لاؤں، وہ کیسے خوش ہوگی، اس کی زندگی اس کی آنکھوں کی چمک چکاہٹ کے لیے کیسے لوٹے گی۔ وہ شاید آج اس لیے یہاں آئے تھے۔ ریحان صاحب کتنے ہی پل کچھ بول ہی نہ سکے، وہ کسی گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ اس کی شادی کر دے، اپنے ہی قریب نہیں آپ پاس، ریحان صاحب بولے تو ان کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ شادی، اور یہ کیسا حال ہے ریحان؟ وہ سمجھ نہ سکے، تمہارے پاس وہ نہیں آئے گی، تم اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہاں اگر تم اپنی بہار کو خوش اور پرسکون دیکھنا ہے تو اس کی زندگی میں بدلاؤ، ایک اچھا بدلاؤ لاؤ۔ اور ویسے بھی میرا ارادہ عالم کے لیے بہار کو لینے کا تھا، اس ہفتہ میں نے اسے بلایا بھی تھی، مقصد کے تحت ہے کہ وہ تم سے مل لے۔ میں عالم سے بات کرنے والا ہوں اس ویکینڈ، تم اپنی بہار سے نیکسٹ ڈے بات کرو، اس کو واپس خوشیوں کی طرف لانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اویس، تم ہر چیز کھو چکے ہو،
مگر تم اگر اپنی بیٹی کو زندہ اور خوش دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی خوشیوں کے لیے اب محنت کرو۔ پہلے اس سے پوچھو کہ وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتی ہے تو پھر اس کے سامنے نہیں کرتی اگر تو میرے بیٹے کا پرپوزل رکھو۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے، وہ تمہارا مان بھی ضرور رکھے گی۔ اب چلو سلیمان آتا ہو، ہم نے پارٹنرشپ کے لیے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ اٹھو۔ انہوں نے جیسے بات ختم کر دی۔ اویس صاحب کسی گہری سوچ میں وہیں بیٹھے رہے، باقی گھر جا کر سوچنا۔ اویس اٹھو اب چاواش۔ ریحان صاحب نے اویس صاحب کا بازو پکڑتے انہیں اپنی بات کی جانب متوجہ کیا۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ وہ سامنے میز پر رکھا پانی کا گلاس رکھا جواب دیتے اب اس گلاس کو منہ کے لگا کر گھٹ گھٹ بھرتے اندر چلے گئے۔